بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کی زیر صدارت ایک قرارداد پاس کی گئی جس کو قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے۔ اس قرارداد کے بعد تحریک زور پکڑ گئی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آیا۔ اس ملک کو بنے ہوئے 73 سال گزر گئے، لیکن جن مقاصد کے لیے یہ ملک بنا تھا اور جو خواب ڈاکٹر علامہ اقبال نے اس ملک کے لیے دیکھا تھا، ہم اس کو آج تک عملی تعبیر نہیں دے سکے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ خواب پورا نہیں ہوگا۔ کسی خواب کی تعبیر تک پہنچنے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے بد نصیب حکمران جنہوں نے اس ملک کے وسائل کو لوٹا، اس ملک کو لوٹا اور اپنی جائیدادیں بنائیں، انہوں نے ان مقاصد کی طرف ایک قدم بھی نہ اٹھایا اور نہ ہی کوشش کی۔ یہ ملک ہمارے بزرگوں نے ہمیں بنا کر دیا، اس کی بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا خون ہے، اور یہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا، اس وقت تک اس میں امن نہیں آ سکتا جب تک یہاں نظام مصطفیٰ نہیں آ جاتا، کیونکہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ لیکن ہم نے اس سے غداری کی، کیونکہ ہم نے اس وقت اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس ملک کا قانون، اس ملک کا آئین مکمل اسلامی ہوگا، لیکن ہم نے غداری کی۔ یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ نہیں، یہاں تو ہمارے حکمران امریکہ کو خدا باندھ بیٹھے ہیں، ہمارے ملک کے فیصلے امریکہ کرتا ہے۔ یہ امریکہ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ یہ ہوتے کون ہیں ہمارے ملک کو لوٹنے والے؟ یہ بدکار، یہ غدار۔ قوم کی آنکھیں نہیں ہیں، قوم کے کان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں ایک نہیں دو کان دی ہے، ایک نہیں دو آنکھیں دی، تو ان کو کھلا رکھو اور دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ پوچھیں ان لوگوں سے جو خون اور آگ کا دریا سمندر پار کر کے یہاں پہنچے، کتنی قربانیاں دی، لاکھوں شہید ہوئے۔ پوچھیں ان ماؤں سے جن کی گودیں اجڑ گئی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہم سکھوں سے بچتے ہوئے کماد کے کھیت میں چھپ گئے، کیونکہ وہ بیٹیوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو گرمی کی وجہ سے رونے لگا تو سب لوگ اس کی طرف گور گور کر دیکھنے لگے، اس کی ماں کی طرف گور کر دیکھنے لگے، تو اس ماں نے اس بچے کا گلا دبا دیا۔ یہ ملک ایسے ہی نہیں بنا، اس کو بنانے کے لیے ماؤں کی گودیں اجڑی ہیں، ماؤں کی گودوں سے بچے چھین کر تیروں کی نوکوں پر چڑھا دیے گئے، لیکن ماؤں نے پھر بھی کہا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ کیا وہ مائیں تمہیں نہیں پوچھیں گی؟ کیا وہ بچے روزے قیامت تمہیں نہیں پوچھیں گے؟ وہ بھائی، وہ باپ جن کی بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو ریزی کی گئی، اور وہ عورتیں جنہوں نے کنووں میں چھلانگیں لگا دی، کیا وہ روزے قیامت تمہارا گریبان نہیں پکڑیں گے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ قوم بدو ہے؟ اگر یہ قوم بدو ہے تو پھر روزے قیامت وہ باپ، وہ بھائی، وہ بچے، وہ مائیں ضرور تم سے انتقام لیں گے۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا۔ اس ملک میں ہم نظام مصطفیٰ لائیں گے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، کیونکہ حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا تھا کہ تم نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت دیکھا ہے، تم ان کی طرح حکمرانی کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے جواب دیا کہ تم ابو ذر بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ بدلیں۔ یہ حکمران انہوں نے ملک کو لوٹ کر باہر کے ملکوں میں جائیدادیں بنا رکھی ہیں، سوئس اکاؤنٹ بھر رکھے ہیں۔ جب اس ملک کے حالات خراب ہوئے تو یہ اڑ کر وہاں چلے جائیں گے، لیکن ہمارا تو جینا اور مرنا بھی اس ملک کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں اس ملک سے وفا کرنی ہے۔ اس ملک کے لیے ہم جو کر سکیں ہم کریں گے، کیونکہ یہ تو وہ ملک ہے جہاں سے میر عرب کو بھی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، اور اقبال نے لکھا تھا میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اب ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، دین کی طرف واپس آ جائیں، تاکہ ہم
اس ملک کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی ریاست بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔